نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مبارک دن کون سا ہے؟ تو عیسوی اعتبار سے یعنی جو ہمارا اس وقت کامن ایرا چل رہا ہے تو اے ڈی کے اعتبار سے 571 اے ڈی اور تاریخ 22 اپریل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 570 سال پورے ہونے کے بعد 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور ڈیتھ آپ کی ہوئی 632 عیسوی کے اندر. نبی علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی اس وقت اس طریقے سے عرب کے لوگوں میں سن کوئی نہیں چلتے تھے، بلکہ وہ مختلف سالوں میں ہونے والے واقعات کے ریفرنس سے چیزوں کو یاد رکھا کرتے تھے کہ فلاں جو واقعہ ہوا تھا اس کے اتنے سال کے بعد یہ شخص پیدا ہوا. جس طرح ہمارے اپنے ذہن میں تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو 1992 کا سیلاب آیا تھا، بہت بڑا. تو کئی لوگ ہیں نا، ان کے جو گھر والے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں جی اے سیلاب والے سال پیدا ہویا سی، اور جس سال سیلاب آیا سی نا اس تو اگلے سال ہے پیدا ہویا سی. تو 1992 ہمارے یہاں پہ بھی ایک بینچ مارک کے طور پہ مانا جاتا ہے. عرب میں چلتے ہی یہ تھا. اس اعتبار سے ابراہ کے لشکر کو جو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، جس کا ذکر سورۃ الفیل کے اندر موجود ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال پیدا ہوئے. یعنی اس سال یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہوا تھا کہ کعبے پر چڑھائی کرنے کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کیا ابراہ کو. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، آلموسٹ 3500 اس میں احادیث ہیں. اس میں نبی علیہ السلام کی پوری بایوگرافی اس اعتبار سے موجود ہے. اس کے شروع میں آپ کو ملے گا، بلکہ 4 نمبر کے اوپر یہ حدیث ہے. حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں محمد بن اسحاق المتوفى 150 ہجری. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال پیر کے دن 12 ربیع الاول کو صبح کے وقت پیدا ہوئے. یعنی یہ اہل سنت کی کتابیں یہ بتاتی ہیں، حدیث کی کتابیں. اہل تشیع کے ہاں بھی، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری ایک موسٹ اتھینٹک بک ہے احادیث کی، ان کی ہے اصول الکافی. اس میں جو 110 نمبر چیپٹر ہے وہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ہے. اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو منڈے کے دن پیدا ہوئے. لیکن پریکٹیکلی اہل تشیع میلاد جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو مناتے ہیں، لیکن ان کی بکس 12 ربیع الاول بتا رہی ہیں. یہاں پہ بھی اہل سنت کے ہاں بریلوی مکتب کے جو لوگ ہیں وہ 12 ربیع الاول کو منا رہے ہوتے ہیں. اہل حدیث نے چونکہ منانا نہیں ہوتا تو وہ اس گیم میں ڈالے ہوئے ہیں انہیں کہ یار یہ 12 نہیں 9 ہے. اور دوسری طرف ان کے لیے اپنی بہت بڑی مصیبت ہے کہ احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول پیدائش کا دن لکھ دیا ہے، لیکن انہوں نے کہا چونکہ اب 12 ایک ترویج پکڑ گیا ہے لہٰذا 12 ہی چلتا رہے، ہے 8 ہے. اور اس سے بڑھ کر ان کے جو پیرانے پیر ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، کہ جن کے اوپر پورے کا پورا تصوف کا سلسلہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، المتوفى 561 ہجری. انہوں نے غنیت الطالبین میں نبی علیہ السلام کے جو پیدائش کا دن اور تاریخ بتائی ہے وہ 10 محرم بتائی ہے. یعنی جو مسلمانوں کے بچے بچے کو پتا ہے وہ چیز شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں پتا تھی، کیونکہ انہیں علم غیب نہیں تھا. پوری امت کو علم غیب ہے. یہ کہتے ہیں نا بزرگ جو ہے دلوں کا حال جان لیتے ہیں. جن بزرگوں کا یہ حال ہے کہ انہیں اپنے پیغمبر کی پیدائش کا مہینہ نہیں پتا. ٹھیک ہے تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن مہینے کے اوپر تو امت کا اجماع ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. وہ انہوں نے 10 محرم لکھ دیا. چلو تاریخ میں غلطی کھا سکتے تھے، اس میں کیوں غلطی کھا دی؟ اتنی حیران کن بات ہے. ایون ہندوؤں کی کتابوں سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کلکی پرانا ہے اس سے ریفرنس دیا تھا کہ وہاں پہ بھی موجود ہے کہ بہار کے مہینے کے دوسرے عشرے کی 2 تاریخ کو آخری کلکی جو ہیں وہ پیدا ہوئے. ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ، اہل سنت اور اہل تشیع کی جو کتابیں ہیں نا وہ 12 ربیع الاول ہی بتاتی ہیں. لہٰذا اس تاریخ کے حوالے سے کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی محمد بن اسحاق تابعی ہیں، انہوں نے سند پوری بیان نہیں کی ہے. تو ہمارے پاس نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے سب سے قریب اگر کوئی ریفرنس ملتا ہے نا تو وہ یہی ملتا ہے. اب ابن تیمیہ تو آئے ہیں 700 سال بعد، ان کی بات مانیں یا ایک صحابی کے شاگرد کی بات مانیں جب ہمارے پاس کوئی اور دوسری چیز موجود نہ ہو. اچھا اب آ جائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن کون سا ہے.
وہاں پہ بھی دن پہ تو اتفاق ہے کہ منڈے ہے، کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری دفعہ مسجد نبوی میں آئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے صحابہ کی، تو حجرے کا جب پردہ ہٹایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم حضور کے دیدار شوق میں اپنی نماز توڑ دیتے، لیکن آپ نے مبارک ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ اپنی جگہوں پہ رہو۔ پھر آپ اندر چلے گئے اور اسی دن صبح چاشت کے وقت نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، منڈے کا دن، مہینہ بھی ربیع الاول کا، تاریخ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کون سی ہے۔ اب بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تاریخیں پتہ ہے، بھائی اس زمانے میں تاریخیں اس طرح سیف نہیں کی جاتی تھی۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ کے گھر کوئی بڑا بوڑھا موجود ہے نا، اس سے ذرا اس کی تاریخ پیدائش پوچھ لیں، تو اندازے سے اس زمانے میں شناختی کارڈ پہ بھی اکثر لوگوں کی اندازے سے لکھی ہوئی ہیں، کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آج سے 100 سال پہلے یہ حال تھا تو 1400 سال پہلے کیا صورتحال ہوگی؟ باقی ہم جو لکھتے ہیں یہ اندازے ہی ہوتے ہیں نا، ان زمانوں میں اس طرح عرب کے اندر کلچر نہیں تھا۔ البتہ دنوں کا اعتبار ہوتا تھا کہ منڈے کے دن، جس طرح آپ کو دلائل النبوہ میں ملے گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈے کو پیدا ہوئے، منڈے والے دن آپ نے ہجرت فرمائی، منڈے والے دن آپ کی ڈیتھ ہوئی، تو منڈے کے دن کی بڑی اہمیت ہے اس اعتبار سے۔ لیکن تاریخیں اس طرح رپورٹ نہیں ہوئی ہیں۔ البتہ سب کانٹیننٹ میں اہل حدیث حضرات نے اور دیوبند نے مل جل کے بریلویوں کو قابو کرنے کے لیے مشہور کر دیا کہ یہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، تاکہ یہ منانا چھوڑ دیں۔ بھئی وہ تو وفات کے دن پہلے ہی عرس کی شکل میں کتنے بزرگوں کے منا رہے ہیں، اس سے تو انہوں نے باز نہیں آنا تھا۔ تو یہ تو انفیئر مینز والی بات ہوئی نا، انہوں نے کہا نہیں 9 ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 9 کو منا لیں، ہم 12 کو منائیں گے، تو اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے جب میں خود بریلوی تھا نا، 2001 کی بات ہے، اس زمانے میں میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا، وہ آج بھی میری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے ahlsunnatpak.com پہ، کہ 12 ربیع الاول اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وفات نہیں ہے۔ وہ آج تک رکھا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ بھئی اس تحقیق کے ساتھ ہم آج تک ایگری کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ بریلویوں کی ساری باتیں غلط ہیں اور دیوبند کی ساری باتیں غلط ہیں اور اہل حدیث کی ساری باتیں غلط ہیں اور اہل تشیع کی ساری باتیں غلط ہیں۔ اب تو آپ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ شیعہ کی کئی باتیں صحیح نکل آئی ہیں، تو باقی فرقوں کی بھی ٹھیک نکل آتی ہیں۔ اس میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے جو میں نے بیان کی، نبی علیہ السلام کی وفات کا دن منڈے، مہینہ ہو گیا چلے ربیع الاول، اور سن بھی سب کو پتا ہے 11 ہجری ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی میں ایک حج کیا، وہ حج آپ نے کیا 10 ہجری کے اندر، اور جب آپ نے حج کیا تھا اس دن یوم عرفہ، صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن تھا، یعنی 9 ذوالحجہ، یوم عرفہ، میدان عرفات والا۔ وہ نبی علیہ السلام نے جس سال حج کیا 10 ہجری میں، وہ جمعے کے دن آیا تھا۔ تو ذوالحجہ کے بعد اگلا مہینہ کون سا؟ محرم، پھر سفر، اور پھر ربیع الاول، اور ربیع الاول میں آپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ بیچ میں جو 3 مہینے انوالو ہو رہے ہیں نا، ذوالحجہ، محرم اور سفر، یہ تینوں مہینے آپ 30 کے رکھ لیں، حالانکہ 3 30 کے نہیں ہوتے، تینوں 29 کے رکھ لیں، 2 29 1 30 یا 2 30 1 29، یہ 4 پاسبلٹیز بنتی ہیں۔ کسی بھی صورت ربیع الاول میں جو 12 کی ڈیٹ آ رہی ہے وہ منڈے والے دن نہیں بنتی، جبکہ بخاری مسلم میں ثابت ہے کہ حضور کی ڈیتھ ہوئی ہے منڈے والے دن۔ تو منڈے کے دن 12 ربیع الاول آتی نہیں ہے، چاہے تینوں مہینوں کو کسی بھی اعتبار سے رکھتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف کانسٹرینٹ موجود ہے۔ 10 ہجری میں 9 ذوالحجہ جمعے کے دن آئی اور ادھر وفات ہوئی منڈے کے دن، تو آپ کیلکولیشن شروع کرتے تو وہ سارے ٹیبل میں نے بنائے، وہ ٹیبل مختلف علماء کے پاس گئے، سب لوگ جو ہے نا، سب سے زیادہ تو علمی اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھتے ہیں، وہ بھی فیل ہوئے۔ حتیٰ کہ شیخ زبیلی زئی صاحب سے جب میری بعد میں ملاقات ہوئی، میں نے کہا شیخ صاحب اس زمانے کا ایک ریسرچ پیپر آپ کو بھی اہل حدیثوں نے بھجوایا تھا، تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہتے ہیں جواب کہاں سے دیتا، صحیح لکھا ہوا تھا۔ تو خاموش رہنے میں ہی عافیت تھی۔ اور پھر انہوں نے اس کا پریکٹیکل ثبوت دیا۔ آپ دیکھیں جو درود شریف پہ جو کتاب ہے نا، فضل الصلاۃ علی النبی، جو پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی قاضی اسماعیل رحمہ اللہ نے، 107 احادیث اور آثار ہیں درود شریف پہ، اس کے جو آخر میں جا کے نا نبی علیہ السلام کی بایوگرافی نا مختصر لکھی ہے شیخ زبیر صاحب نے، کہ آپ فلاں سن میں پیدا ہوئے،
فلاں ہجری میں جو ہے وہ بدر ہوئی، اس میں احد ہوئی، آپ کی زندگی کے جو بڑے بڑے واقعات. اینڈ پہ جا کے انہوں نے لکھا کہ آپ کی وفات سوموار کے دن ربیع الاول میں ہوئی. تاریخ نہیں لکھی، ورنہ تو لکھ دیتے نا اہل حدیثوں کو خوش کرنے کے لیے 12 ربیع الاول. نہیں لکھا. ایون جو سیرت الرسول والی کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے کی، عبداللہ کی، اس میں بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے محمد بن اسحاق کا وہ قول نقل کیا ہوا ہے. امام المغازی ہیں، سیرت ابن اسحاق دنیا میں پہلی سیرت کی باقاعدہ کتاب ہے. اور یہ امام ابن اسحاق جو تھے المتوفا 150 ہجری، جو انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، ان سے بڑا ان کے زمانے میں جیوز اور کرسچن میں بھی کوئی تاریخ کا، ہسٹری کا اسکالر نہیں تھا. سیرت ابن اسحاق مشہور ہے، اردو میں آ چکی ہے. اسی کی تلخیص کی تھی 100 سال بعد آلموسٹ امام ابن ہشام المتوفا 232 ہجری نے، سیرت ابن ہشام. اور پھر اسی کو بعد میں مختصر کیا محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے نے، عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، وہ ایک جلد میں، جس میں نے آپ کو جنگ جمل صفین اور نہروان کے حوالے سے بھی جو ان کا موقف ہے وہ بتایا تھا الحمدللہ. اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا. تو نبی علیہ السلام کی وفات کا دن منڈے، مہینہ ربیع الاول، تاریخ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کون سی تاریخ.